نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، بتا دیں آپ کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے اور حج کے پہچاننے کا ذریعہ ہیں، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں عقبی جانب سے، پچھلی جانب سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ وہ شخص جو ڈرا اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، کل بھی اسی آیت پہ درس ہوا تھا کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ چاند کے اندر گھٹنے بڑھنے کا جو معاملہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے، اوقات عبادات کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، معاملات کے لیے بھی ہو سکتے ہیں جو آپس میں لوگ طے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا حج کا اجمالاً ذکر فرمایا، اور پھر اگلے حصے میں حج کے اندر ایک رسم بد ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اس کا رد فرمایا اللہ پاک نے۔ وہ رسم بد کیا تھی؟ وہ رسم بد زمانہ جاہلیت میں یہ تھی کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لیتا یا احرام باندھ لیتا اپنے گھر سے، اب گھر سے جب نکلتا پھر کوئی کام یاد آتا، گھر میں واپس لوٹنا پڑتا، تو اب جو عام آنے جانے کا راستہ دروازہ ہوتا اس سے نہ آتے، بلکہ گھر کے پچھلی جانب سے دیوار توڑ کر وہاں سے داخل ہوتے۔ کہتے دروازے سے داخل ہونا جائز نہیں ہے، یا دیوار پھلانگ کر یا عقبی جانب سے دیوار توڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو رد فرمایا، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی دیواریں توڑ کر یا دیواریں پھلانگ کر گھروں میں آؤ، بلکہ فرمایا کہ ولکن البر من اتقى، نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ایک بہت بڑا ضابطہ امت کو دیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز شرعی اعتبار سے غیر لازم ہو اس کو لازم کر لینا، یا جو شریعت میں لازم ہو اس کو غیر لازم سمجھ لینا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اب احرام کی حالت میں دیواروں کو توڑ کر گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی غیر لازم فعل تھا، یہ کوئی لازم نہیں تھا، لیکن جاہلیت کے لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا اور اپنے معروف دروازوں کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، نیکی ہے کہ اصل تقوی ہو۔ تقوی کی روح یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، چاہے بندہ تنہائی میں ہے، جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار ہو اور اس کے دل میں خوف خداوندی ہو۔ میرے بھائیو، یہ وہ جوہر ہے کہ جب خوف خدا انسان کے دل میں پیدا ہو جائے نا، پھر اس انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کی حکومتیں قوانین بناتی ہیں، ادارے بنتے ہیں،
لیکن ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یا اہل ایمان کو یہ ایسی تربیت دی، ان کے دلوں میں خوف خدا بٹھلایا کہ وہ میدان جہاد میں کھڑے ہیں تو خدا سے ڈر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں تو خدا سے ڈر رہے ہیں، باغ کی آبیاری کر رہے ہیں تو خدا سے ڈر رہے ہیں، انفرادی معاملات انجام دے رہے ہیں تو خدا سے ڈر رہے ہیں، اجتماعی معاملات کو انجام دیتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ جس کا تاریخ انسانیت میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا وجود اسی خوف خدا کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر قائم تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اصل نیکی تو تقوی ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرنا ہے۔ باقی دروازوں کو چھوڑ کر جناب دیواروں کو پھلانگنا، دیواریں توڑ کر آنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پہ چلو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو فرمایا کہ چاند اوقات کے پہچاننے کا اور حج کے پہچاننے کا ذریعہ ہے، میرے بھائیو، اسلام نے جو عبادات ہم پہ لازم کی ہیں، ان عبادات کی کیفیت مختلف ہے۔ مثلا نماز ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر دن کے اندر اور رات کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 دفعہ فرض ہے، ہر مکلف نے ادا کرنی ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہے، موجب سزا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ہے، یہ بھی فرائض اسلام میں سے ہے، لیکن اس کا تعلق یہ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ پھر صاحب نصاب پر بھی روزانہ نہیں ہے یا ہر مہینے میں نہیں ہے، بلکہ جب چاند کے حساب سے اس مال نصاب پر پورا ایک سال یعنی 12 مہینے گزر جائیں، 12 مہینے کو سال کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے فرمایا 12 مہینے پیدا کیے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے اپنا ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے تخلیق سما اور تخلیق ارض کے وقت سے، اور اسلام نے بھی ان کی اس اہمیت کو برقرار رکھا۔ اور دوسرا یہ سمجھیں کہ اسلام سے پہلے یہ قمری مہینے تو تھے، لیکن ان کی ابتدا کہاں سے تھی، انتہا کہاں تھی، اس کا قرآن نے یا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ تاریخ اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلامی سال کی ابتدا اور انتہا کا جو ایک نظم ہے، اس نظم کو قائم کرنے والے خلیفہ ثانی، خلیفہ رسول سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سال ہجری کا آغاز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہجرت سے، اس لیے اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا محرم الحرام سے اور انتہا ذوالحجہ پہ ہوتی ہے، یعنی اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ اپنا ذوالحجہ ہے۔ عیسائیت کو دیکھیں تو انہوں نے جو ابتدا کی ہے، یہ جو سن عیسوی ہے اپنا، جس کی ابتدا جنوری سے اور انتہا اپنا دسمبر پہ ہوتی ہے، یہ سن عیسوی گویا دنیا عیسائیت نے اس کی بنیاد اور مدار رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے۔ اسلام نے کسی کی میلاد کو اہمیت نہیں دی، اگر اس چیز کو اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن سے سن ہجری کا آغاز ہوتا، لیکن اسلام کے مسلمانوں نے یا مسلمان کے ان قائدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن سے سن ہجری کا آغاز نہیں کیا، بلکہ عمل ہجرت سے کیا۔ تو اب سن 2024 چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سمجھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پیدائش کے وقت سے اب تلک 2024 سال ہو چکے ہیں،
اور وہ اسی وجود کے ساتھ آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادات جو ہیں، رمضان اپنا نماز روزانہ 5 دفعہ فرض، روزہ سال میں 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ فرض رمضان المبارک کا، اور زکوٰۃ سال کے اندر صرف 1 دفعہ فرض کہ جب سال پورا 12 مہینے کا گزر جائے اسلامی لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تمام جمہور فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق نظام قمری کے ساتھ جوڑا جائے، نظام شمسی کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ ہر 35 سال یا 36 سال بعد اسلامی لحاظ سے 1 سال بڑھ جاتا ہے اور شمسی لحاظ سے 1 سال گھٹ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان شمسی نظام کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا تو سمجھو 1 سال کی زکوٰۃ ہضم کر جائے گا وہ، اور عند اللہ گنہگار ہوگا، عند اللہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا نظم جو ہے نا وہ اسلامی لحاظ سے رکھے۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان میں دینی ہے۔ میرے بھائیو، اور زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے پاس کس مہینے میں مال آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال محرم میں آیا ہے، اب جب ذوالقعدہ کا اختتام ہوگا، محرم شروع ہوگا، تو سمجھو آپ کا سال پورا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی محرم میں فرض ہوگی۔ کسی کے پاس ربیع الاول میں مال آیا ہے اور اگلے جناب سفر تک سال پورا ہوا، تو ربیع الاول میں اس کی زکوٰۃ کی تکمیل لازم ہوگی۔ تو جس مہینے میں انسان کے پاس مال آیا ہے اسی مہینے سے حساب شروع ہوگا، اور جب 12 مہینے چاند کے لحاظ سے پورے ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت بھی سال میں 1 دفعہ ہے۔ نمبر 3، چوتھی عبادت ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت پر ہے، اور ہر سال بھی نہیں ہے، زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے سن 10 ہجری میں، جو آپ کی زندگی کا آخری سال ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد 2-3 مہینے گزرے کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حج کا صرف اجمالی ذکر کیا ہے، آگے اس رزم بد کا رد فرمایا کہ نہیں ہے یہ نیکی کہ آؤ تم گھروں میں ان کی پیٹھ کی جانب سے، نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے، اور آؤ تم گھروں میں اپنے معروف راستوں سے، دروازوں سے، واتقوا اللہ، پھر حکم دیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح کا مدار تقوی پہ ہے، انسان کی فلاح کا مدار، کامیابی کا مدار تقوی پہ ہے۔ جتنا تقوی حاصل ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک انسان سرخرو ہوگا، اور جتنا تقوی سے دور ہوگا اتنا کامیابی سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کے احکام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر ایک اسلام کا اور فریضہ جس کو جہاد کہتے ہیں، جس کو آج دنیا میں ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا ہے، اس جہاد کے حکم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے انشاءاللہ میں پوری حقیقت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاد کی کیا تعریف ہے، کیا اس کے ثمرات ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، اور امت پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔